حسین شہید کربلا، امام عالی مقام سبت رسول رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، جب مدینہ طیبہ میں تھے اور آپ کو یزید نے بیعت کے لیے اصرار کیا، اور جانتے ہیں مدینہ کا گورنر ولید بن عقبہ امام حسین کو اپنے گھر میں بلایا، رات کے وقت کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا، آج وہ سب مسلمانوں کو یاد ہونی چاہیے۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا میں حسین رسول اللہ کا نواسا یزید کی بیعت کروں گا فاسق و فاجر کی، یہ نہیں کہا آپ نے۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے۔ یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے میسج ہے، حسین جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ویسوں کی طاقت کو وہ مان سکتا ہے۔ اور الحمدللہ ہماری ماؤں نے بچپن سے ہمیں حسین کو ہی سنایا ہے، یزید کو نہیں۔ اس لیے آج اگر کسی تخت پر یزید بیٹھا ہو تو ہمیں ڈر نہیں لگتا اس بات کا کہ وہ گردن اڑا دے گا، ہمیں اس بات کا خوف نہیں لگتا کہ پھانسی پر چڑھا دے گا۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہمارے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری روح کربلا ضرور پہنچیں گی، امام حسین کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، حق بات کرتے ہوئے اگر دنیا سے جائیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں تاریخ کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے حکم بھی ہوا ہے، بہت جلدی وقت ختم ہو جائے گا، سمیٹنا ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ طاقت کسے کہتے ہیں، قوت کسے کہتے ہیں؟ جیم میں جا کر باڈی بنانے والا طاقتور ہے، کاجو بادام کھانے والا طاقتور ہے، مکے مارنے والا طاقتور ہے۔ کون ہے طاقتور؟ طاقت کسے کہتے ہیں؟ میرے عزیزو، اصل طاقت تو یہ ہے کہ تم استعمال اپنے ہاتھ پیر کچھ بھی نہ کرو لیکن کھلبلی دوسروں میں مچی رہے، یہ اصل طاقت ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہے انعام میں۔ ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حسین اعظم کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ کل قافلہ کتنا تھا؟ الگ الگ روایتیں، امام حسین کے ساتھ 135 لوگ تھے، بعض روایات میں ہے 96 تھے، 96 لوگ تھے، بعض روایت میں 82 تھے، شہید ہونے والوں کی تعداد 72 ہے۔ لیکن اس بات پر اکثر علماء محدثین کا خیال ہے کہ 82 لوگ تھے، 82 لوگ تھے۔ 82 کے مقابل میں کتنے لوگوں کو آنا چاہیے راستہ روکنے کے لیے؟ اگر کسی عام آدمی سے بھی پوچھے تو ڈبل کر دو، ٹرپل کر دو، 4 گنا زیادہ کر دو۔ نہیں، 82 کو روکنے کے لیے پہلے 1000 لوگ آئے، پھر وہ 1000 کے بعد 4000 پلس آئے، 5000 لوگ صرف 82 لوگوں کو روکنے کے لیے آئے راستہ۔ پھر یہ لوگ 4 دن تک راستہ روکتے ہی رہے، 5000 لوگ مل کر۔ 10ویں محرم ہونے سے پہلے پھر تقریباً 16000 لوگ آئے، یعنی تقریباً پورے ٹوٹل ملا کر 22000 کے قریب، 21000 سمتنگ کچھ، 22000 کی فوج کیا معنی رکھتی ہے؟ کس کو روکنے کے لیے؟ 82 لوگوں کو۔ اسی سے سمجھ میں آتا ہے اصل طاقت کسے کہتے ہیں۔ طاقت اسی کو کہتے ہیں کہ ادھر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کے خیموں میں ساز و سامان بھی نہیں، جنگ کے اسباب بھی نہیں، اور وہ جنگ کی نیت سے بھی نہیں گئے، اس کے باوجود 22000 کے سینوں میں جو کھلبلی مچی ہے، دنیا اسی کو سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ اگر دنیا یہ سمجھتی ہے کوانٹیٹی کا نام طاقت ہے تو ہم اس کو رد کرتے نہیں، کوالٹی کا نام طاقت ہے۔ ایمان یہ اصل طاقت ہے۔ اور ایک تاریخی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے سب سے پہلے یزید کی فوج سے جو شخص آیا تھا اس کو حر بن یزید کہتے ہیں۔ حر بن یزید الریاعی 1000 کا لشکر لے کر کے یہ امام حسین کا راستہ روکنے آئے۔ 2 دن تک ادھر ادھر گھماتے رہا، اور جب نمازیں ہوتی رہی امام حسین مصلی امامت پر ہیں اور یہ یزیدی اقتدا بھی کر رہے ہیں۔
ہر جماعت امام حسین کے پیچھے ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں 10ویں محرم سے پہلے امام حسین نے ایک خطبہ دیا اور یزیدیوں سے کہا کیا تم میری حیثیت کو نہیں جانتے؟ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، حیدر کرار کا نور نظر ہوں، رسول اللہ کا نواسا ہوں، میری نسبتیں کیا تمہیں نہیں معلوم؟ تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگو، میں تمہارے پاس آپشن رکھتا ہوں، میں اس راستے سے اپنے واپس مدینے کی طرف جاتا ہوں یا کسی ساحل کی طرف یا دمشق جاؤں گا، جنگ کرنا نہیں چاہتا تم سے۔ یہ 3 آپشن جب امام حسین نے رکھا تو یزیدیوں نے ایک کو بھی قبول نہیں کیا، وہ جنگ کرنا ہی چاہتے تھے، امام حسین کے خون کے ساتھ کھیلنا ہی چاہتے تھے۔ لیکن جو حر بن یزید ہے، توجہ چاہتا ہوں، جو خود امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے آیا، اس کے دل میں یہ بات آئی اور اس نے آ کر کے 10ویں محرم کو یزیدیوں سے کہا میاں مان لو حسین کی بات، 3 میں سے کوئی ایک بات مان لو، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، وہ رسول اللہ کے بیٹے ہی تو ہیں۔ تو سارے جو سپہ سالار بڑے بڑے تھے، عمرو بن سعد، شمر وغیرہ، حر بن یزید سے کہنے لگے تجھے کون کہتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے؟ تو سپاہی ہے، 1000 کی نفری تیرے ساتھ دی گئی ہے، بس اگر تجھے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو میدان میں جمع رہ، ورنہ چلا جا، تو صلح کی باتیں مت کر۔ حر بن یزید اسی دن 10ویں محرم کو ان یزیدیوں سے کہتا اچھا اگر تم میرے اس بات کو نہیں مانتے تو تمہاری سپہ سالاری تمہیں مبارک، میں حسین کے خیمے میں جا رہا ہوں۔ جو یزید کی طرف سے آیا تھا وہ کدھر چلا گیا؟ مولا حسین کے خیمے میں۔ کب؟ صرف 10ویں محرم، ایک روایت میں 9ویں محرم کو، ایک دن پہلے امام حسین کے خیمے میں آیا، دست بوسی کی، معافی مانگی، اور امام حسین نے کہا اب تم جا سکتے ہو اپنے گھر۔ حر بن یزید نے کہا میں اس وقت تک اب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے جسم میں آخری سانس باقی رہے، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اب امام حسین کی وفاداری میں آنے والا کون تھا؟ اس لیے میں آپ کو ایک چیز دے جاتا ہوں میرے عزیزوں، اللہ عز و جل کی قدرت کے فیصلے ہیں، وہ جب چاہتا ہے کہیں سے بھی کسی کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وہ باطل قوتوں کے موجود پلنے والا بچہ بھی کبھی رب تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے، اسے عالم بناتا ہے، اور کبھی کعبے کی چھاؤں میں پلنے والے کو مولا ابو جہل بھی بناتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ حر بن یزید مولا حسین کے پاس آ گئے، جو بات مجھے کہنی ہے اس کے لیے مجھے اتنا واقعہ بیان کرنا پڑا ہے، میں اصل پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کیوں میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ جب 10ویں محرم کو جنگ شروع ہوئی، عمرو بن سعد نے تیر چلایا، تو جانتے ہیں خیمہ حسین کی طرف سے سب سے پہلے میدان میں اترنے والا یہی حر بن یزید ہی، یہی اترے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر انہی یزیدیوں سے لڑنے کے لیے جن کی فوج میں یہ آئے تھے، ان کے مقابل میں لڑنے کے لیے گئے۔ اور جب لڑنے کی ابتدا ہوئی صبح سے دوپہر کے قریب تک وہ لڑتے رہے، زوال تک۔ اب جو بات کہنا ہے توجہ سے سنو، حر بن یزید نے صبح سے لڑائی کی، بہتوں نے وہاں پر میدان جنگ میں مقابلہ آرائیاں کی ہیں، لیکن حر بن یزید کی جو لڑائی ہے وہ تاریخ میں لکھی ہوئی۔ آج انہوں نے یزیدیوں کے ساتھ جو جنگ کیا، کئی گھنٹے جنگ کرنے کے بعد جانتے ہیں تنہا حر بن یزید نے 120 یزیدیوں کو قتل کیا، 120 کی تعداد، ایک گھوڑ سوار ایک ہی ہے، 120 کو مار گرا ہے۔ اس کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ میں تاریخ پڑھ رہا تھا، وہیں پر ہم نے کتاب کو روک دی۔ بہت سارے لوگ کربلا کے واقعات میں امام حسین کے خاندان کے بچوں کے شہادت تو بیان کرتے ہیں، ان کے جسم کٹ گئے، ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ حسینی شہزادوں نے باطل قوتوں کے کیسے چھکے چھڑائے تھے۔ ایک ایک جوان نے مقابل میں آنے والوں کو ان کی اوقات کیسے یاد دلائی تھی۔ اب سنو، حر بن یزید 120 کو مار گرا سکتے ہیں،
وہ بھی ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آنے والا، ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آنے والا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی جو ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آ جائے اس کی طاقت کا حال یہ ہے، جو پیدائشی حسینی ہو اس کی طاقت کا حال کیا ہو؟ میرے عزیزوں، طاقت کسے کہتے یہ سمجھو۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں کو اپنی ہی اوقات معلوم نہیں، اپنی حیثیت معلوم نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ وہ گجرات کے حالات بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ آپ نے ایک بہت اچھی بات لکھی جو ہمارے تمام چیزوں سے یا آج کے زمانے میں یہ چیز میچ ہوتی ہے۔ ایک تاجر تجارت کرنے کے لیے نکلا، اس کے پاس کچھ قیمتی ہیرے تھے اور وہ ہیروں کی تجارت کرتا تھا، اور ایک چور اس کے پیچھے پڑ گیا، اور وہ چور روزانہ وہ چوری کرنے کے چکر میں رہتا تھا کہ جب رات کو یہ تاجر سوئے تو میں یہ ہیرے نکال لوں گا۔ لیکن 2-3 دن جب وہ تاجر سوتا تھا وہ پورے ہیرے چیک کرتا تھا، کہیں نہیں ملتے تھے۔ تھک گیا چور۔ 3 دن کے بعد اس تاجر کو اس نے پوچھا، چور نے کہا کہ تم ہیرے رکھتے کہاں ہو؟ دن بھر تو تمہارے پاس ہوتے، رات میں کہاں جاتے؟ تو اس تاجر نے کہا، عقل کا اگر تو استعمال کرتا تو تجھے بات سمجھ میں آتی، روزانہ میں تیرے ہی جبے میں رات کو یہ ہیرے رکھ کر خود سو جاتا تھا۔ وہ اپنا نہیں تلاش کرتا، اس کا تلاش کرتا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ میرے عزیزو، تمہارے پاس جو طاقت ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ تم جو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع اپنے سینے میں رکھتے ہو، مولا کریم کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، کانا حقا علینا نصر المؤمنین۔ رب تعالیٰ فرماتا ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں، اور ہم نے مدد دیکھی ہے، رب تعالیٰ کی مدد دیکھی ہے۔ آج کے ان حالات میں مجھے بتاؤ، بھونکنے والے بھونک ہی رہے ہیں، باقی تمہارا کیا بگاڑ لیا؟ کیا تمہارا خراب کیا؟ بس یہ ہے کہ تم اپنے اندر کھلبلی مت مچاؤ اور زیادہ خوف و ہراس میں مت جیو۔ الحمدللہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، کسی چور قوم سے تمہارا رشتہ نہیں ہے۔ تم دنیا کی اس عظیم قوم ہو جو صرف اور صرف اپنے رب تعالیٰ کے حضور جھکتی ہے، اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور ایسے جھکتی ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، پوری دنیا میں کوئی کمیونٹی، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنے خدا کو دیکھنے کے بعد ہی جھکتی ہے۔ جس کی بھی جاؤ، ان کے خداؤں کی تصویر وہاں پر سامنے ہوتی تبھی جھکتے ہیں، وہ چاہے عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کوئی بھی ہوں، انہوں نے کوئی نہ کوئی یا مورتی بنائی ہے یا تصویر بنائی ہے، تب وہ جھکتے ہیں۔ تنہا تم ایمان والے ہو جو آج تک اپنے خدا کو دیکھا نہیں لیکن ہر دن سجدہ کرتے ہو، تمہارا یہ ایمان ہے۔ اور قرآن میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو تعریف فرمائی سورہ بقرہ میں، یؤمنون بالغیب، اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دیکھا نہیں۔ اور دنیا میں کروڑوں مسجدیں ہوں گی، کسی مسجد میں اللہ کی تصویر ہے؟ کسی مسجد میں؟ اور یا تمہیں صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے میرے آقا کی تصویر دیکھنے کی ضرورت ہے؟ یہی تو تمہارا ایمان ہے میرے عزیزوں۔ میرے آقا کو ہم نے دل میں بسا رکھا ہے، اور جب حضور پاک کی یاد آئی بغیر تصویر دیکھے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کی محبت ویسی ہوتی ہے، ہمیں کسی تصویر اور مورت کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تمہاری خصوصیات بہت ہیں، اللہ رب العزت نے تمہاری پیشانیوں کو محفوظ رکھا ہے، کسی اہر غیرے کے سامنے جھکنے نہیں دیا، پیشانی مقدس ہے تمہاری۔ ہاں یہ تو نہیں ہے کہ تم کسی درخت پر بھی چلے جاؤ، پتھر پر بھی چلے جاؤ، چوہے پر بھی جھک جاؤ، سانپ پر بھی جھک جاؤ، نہیں ہے۔ ایک صحابی ہیں، ایمان لانے کے بعد وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دو واقعات ایسے ہیں جو زمانے جہالت میں ہم کرتے تھے. ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے اور ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے. حضور نے فرمایا وہ دونوں کیا ہیں بتاؤ. انہوں نے کہا پہلا واقعہ تو یہ ہے جس کو یاد کر کے روتا ہوں کہ جوانی میں جب ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ہم اس کا گردن مروڑ کر دفن کر دیتے تھے. آج مجھے وہ بات یاد آتی ہے تو رونا آتا ہے کہ ہم نے ایسے کئی بچیوں کو دفن کر دیا. عرب والے داماد بنانا نہیں چاہتے تھے اور بیٹیوں کو پہلے ہی مار دیتے تھے. یہ وہ صحابی کہتے ہیں اب یاد آتی ہے بات تو رونا آتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہنسی کس بات پر آتی ہے. کہتے ہیں زمانے جہالت میں ہمارے خدا جو ہوتے جن کی ہم عبادت کرتے تھے تو جب سفر میں جانا ہوتا تھا تو آٹا گوندھ کر کے خدا بنا لیتے تھے کیونکہ سفر میں جانا ہے اور ہر جگہ ان کو ساتھ میں رکھنا تھا خدا کو. وہ صحابی کہتے ہیں سفر کے خدا اور ہوتے تھے, ہوا کا الگ, پانی کا الگ, مٹی کا الگ, سب لے کر کے چلتے تھے. پھر حضور نے فرمایا ہنسی کس بات پر آتی ہے. وہ کہتے ہیں بیچ راستے میں اگر کھانا ختم ہوا تو کبھی خدا کا ہاتھ توڑ کے کھاتے تھے, کبھی پیر توڑ کے کھاتے تھے. ارے میرے عزیزو 1400 سال بعد آج جب آپ ہنس رہے ہیں اس صحابی کو تو اس بات پر ہنسی آتی ہوگی. میں یہ بات صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شکر مناؤ اللہ رب العزت کا کہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اس قوم میں پیدا کیا ہے جس کا ماتھا صرف وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکتی ہے. تم ایمان والے ہو. اور میں نے آیت یہی تلاوت کی خطبے میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. گھبراؤ مت, پریشان مت ہو, تم سب سے زیادہ سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. یہ قرآن کی آیت ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو سب سے زیادہ کامیاب ہو. اب ہم پوچھتے ہیں رسول پاک سے ایمان کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا کی زبان سے سنو. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. حضرت انس سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین, اپنے بچے, اپنے اور سارے انسانوں سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں. حضور سے کامل محبت جب تک نہ کرو گے تب تک ایمان بھی کامل نہیں ہے. خلاصہ کلام یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بس اسی بات پر آپ کو آنا ہے. اقبال بھی یہ کہتا ہے میں جرمنی گیا, یورپ کا سفر کیا, وہاں کی ترقیوں کو دیکھا اور وہ لوگ بہت آگے بڑھ رہے تھے. میں اسی لیے سفر کیا کہ میں وہاں تحقیق کر کے آؤں, دیکھوں, اپنی قوم کو آ کر کے میں بتاؤں مسلمانوں کو کہ کس فیلڈ میں تم جاؤ گے تو کامیاب ہوں گے. سائنس میں, فزکس میں, جغرافی میں, کیمسٹری میں, میتھس میں, کون سی فیلڈ میں تم جاؤ گے تو زیادہ ماہر ہوگے. کئی سال اقبال نے وہاں کی خاک چھانی, تحقیقات کیا اور واپس جب آیا اپنی قوم کی طرف, علامہ اقبال کہتے ہیں میں ساری دنیا وہاں کی یورپ کی چھان کر کے آیا, یہی دیکھنے گیا تھا کہ میری قوم کس میدان میں اترے تو کامیاب ہوگی. تو لوگوں نے پوچھا کیا وہ تمہیں راز مل گیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں مجھے راز مل گیا. لوگوں نے پوچھا کس میدان میں اترے؟ تو اقبال کہتا ہے میں تو راز کو پہنچا, اپنی قوم کو بتاتا ہوں تمہاری ترقی کا راز صرف اتنا ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ساری کامیابی کا اصل راز میرے آقا سے بے انتہا محبت ہے. میں دینی شخصیات کی بات اپنی جگہ پر, جس کو آپ دنیاوی علوم کہتے ہیں, لاؤ میتھس کا کوئی بہت بڑا ماہر ریاضی دان یا کوئی سائنٹسٹ آپ کو ایسا لگتا ہو, لاؤ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے سامنے. جانتے ہیں آپ اس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 55 علوم پر اپنی تحقیقات لکھ دی ہیں. باقی جانتے کتنے تھے وہ اللہ ہی بہتر جانے. ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, میتھس میں, میتھمیٹکس میں ان کے پاس ایسی ایجادات تھی. ایک کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے جیومیٹری پر, آج کے بچے جو کالج پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے.
ज्योमेट्री की भी कई उसमें अक़साम लिखी गई हैं। और आला हज़रत ने एक किताब लिखी है कश्फुल इल्ला अन सिमतिल क़िबला, क़िबला पहचानने का इल्म। तुम तो आज वो कंपास लेकर के पहचानते हो ना, अब तो मोबाइल में आ गया, मोबाइल को घुमाओ, इधर दिखा रहा उधर, उधर दिखा रहा उधर क़िबला। मेरे अजीजों, इस्लाम मशीनों से नहीं चलता है। इसका सेल चला गया तो क्या तुम्हारा इस्लाम चला जाएगा? इसकी बैटरी चली गई तो क्या तुम्हारा दीन चला जाएगा? नहीं, इस्लाम मुकम्मल कवायद और ज़वाबित के साथ है। सारी मशीनें खत्म भी हो जाएं, इस्लाम ने तुम्हें कायदे बनाकर दिखाए हैं, प्रैक्टिकल। ये क़िबला पहचानने का इल्म होता है। शहर का तूलुल बलद अर्जुल बलद देखना होता है, बहुत सारी उसमें चीजें, उसकी सतह समंदर से ऊंचाई कितनी है, फिर सितारों को देखा जाता है, फिर पहचाना जाता है क़िबला, उसको हिसाब में लगाया जाता है। आला हजरत ने ये जो किताब लिखी पूरे 1400 साल में है। आला हजरत की ये किताब जिसमें 10 कायदे खुद उन्होंने इजाद किए, उनसे पहले किसी ने नहीं लिखी, खुद उन्होंने इजाद किए। और उसके बाद आला हजरत ने चैलेंज के साथ कहा कि मैंने, फकीर ने ये 10 कायदे इजाद किए हैं, इस पर कोई अमल करके क़िबला पहचानना चाहे तो उस पर अमल करके खड़ा हो जाए। अगर हिजाबात हटा दिए जाएं तो काबा उसकी नाक के सामने होगा। आला हजरत ने लिखा है काबा ऐन उसकी नाक के सामने होगा। परफेक्ट कायदे उन्होंने लिखे। ये कायदे कहां से आए? हिसाब, मैथमेटिक्स। जो अलीगढ़ के प्रोफेसर अपने फंसे हुए मसाइल हल करने के लिए आला हजरत के पास आए, वाकयात आपने सुने होंगे। अब मैं आपसे कहता हूं, एक बहुत बड़े प्रोफेसर साहब अलीगढ़ के, वो लंदन या ऑक्सफोर्ड जा रहे थे या जर्मनी जा रहे थे कुछ मैथ्स के फंडे हल करने के लिए। आला हजरत के खलीफा ने उन्हें मशवरा दिया कि चले मौलाना अहमद रजा साहब बरेली में रहते हैं, उनसे बात कर लेंगे। पहले तो उन्होंने मजाक उड़ाया, मौलवी लोगों का काम है, प्रोफेसर जिसमें फंसा हुआ है। उन्होंने कहा लंदन और जर्मनी जाने में जितना खर्चा आता है उससे कम ही बरेली को लगता है, एक बार ट्राई कर लीजिए। वो आए आला हजरत के यहाँ, वो मौलाना सैयद सुलेमान साहब के कहने पर जब आला हजरत के पास आए, असर का वक्त था, अजान हो चुकी थी, आप मस्जिद की तरफ जा रहे थे। प्रोफेसर साहब से मुलाकात हुई। आला हजरत ने पूछा कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा एक बहुत पेचीदा मसले में फंस गया हूं, मैथ्स का, रियाजी का, हिसाब का हल नहीं होता, इसके लिए मैं बाहर का सफर कर रहा था। आपके शागिर्द मौलाना सुलेमान साहब ने कहा कि आपसे मिलने। आला हजरत ने कहा दिखाएं क्या मसला है? उन्होंने कहा इतने शॉर्ट टाइम में ये हल नहीं होगा, नमाज के लिए आप जा रहे हैं। आला हजरत ने फरमाया फिर भी दिखाओ। आला हजरत को उन्होंने वैसे ही खड़े दिखाया। देखते ही आला हजरत ने उंगलियां रखी और कहा इसका यहाँ से, इसका यहाँ से, फलां का यहाँ से, इस तरह आप लगा करके देख ले, मैं असर की नमाज से फारिग होकर आता। वो प्रोफेसर साहब कहते हैं उन्होंने चुटकियों में यूं हल किया, मैं जब बैठ करके उस मसले को लगाया तो तुरंत 2 मिनट में वो मसला हल हो गया। अब जिसके लिए मैं ये वाकया अर्ज कर रहा हूं सुनो। वो हैरत में आंखें फटी फटी रह गई उस प्रोफेसर साहब की। उधर नमाज होने के बाद आए आला हजरत, तो वो अश करने लगे। कहा मौलाना साहब मैं पहली मर्तबा देख रहा हूं कि मदरसे का कोई मौलवी मैथ्स के इतने टफ फंडे को हल कर लेता हो। मौलाना ये तो बताएं ये रियाजी और ये मैथ्स के मसले आपने किससे सीखे? कौन है आपको? किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी से आपने सनद हासिल की है? यही मुझे कहना है मेरे से। अब आला हजरत का जवाब सुन। कहते हैं जनाब मैंने अपने वालिद से सिर्फ प्लस माइनस और मल्टीपल के मसले सीखे, जमा, नफी और ज़रब हमारे वालिद साहब ने बस इतना ही सिखाया। और उस वक्त बचपन में मुझे मंतिक, फलसफा, ये सब किताबें पढ़ने का शौक था। मैं हिसाब के, ज्योमेट्री के ये किताबें लेकर बैठा। मेरे वालिद आए, देखा, पूछा अहमद रजा क्या पढ़ रहे हो? मैंने दिखाया ये मंतिक है, फलसफा है या हिसाब की किताबें हैं। मेरे वालिद ने वो किताबें अपने हाथ में ले ली और कहा जा रसूलुल्लाह की हदीसें पढ़, सदक़े में सारे इल्म दे दिए जाएंगे।
आला हज़रत फरमाते हैं, उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी मेरे मुस्तफा के कदमों में लगा दी। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे मुस्तफा के कदमों से छनकर मुझे मिला है। बस बात समझ जाओ, ताकत इसी को कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला वो दुनिया के किसी मैदान में भी तन्हा नहीं होता, तन्हा नहीं होता। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं इस बात की तरफ आपको ले जाता हूँ। एक सहाबी हजरत सलमा बिन अकवा रदियल्लाहु ताला, इनको राजिलु रसूलिल्लाह कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे सिपाही जितने गज़वात में गए, जितनी जंगों में गए, कभी घोड़े पर नहीं बैठे, पैदल। और वह ऐसा पैदल चलते थे कि कोई घोड़ा भी उनके साथ नहीं पकड़ पाता उनको जब वो भागते थे। घोड़ा भी अपनी तेज रफ्तारी के बावजूद उन्हें नहीं पकड़ पाता। उनको वो लक़ब मिला था राजिलु रसूलिल्लाह, चल करके सफर करने वाला रसूलुल्लाह का सिपाही। एक बार ऐसा हुआ, एक बनु कार्रा का शख्स जिसका नाम अब्दुर्रहमान है, ये मुनाफिक था, खबीस था। इसने तकरीबन 400 लोगों को जमा किया, अपने हम मिजाज लोगों को, और मदीने पर रात के वक्त एक बागीचे पर हमला किया, पूरे बागीचे को आग लगा दिया, और उसके बाद फिर जो खजूरें थी वहां से सब लूट लिया, लूट करके अपने घोड़ों पर रख लिया और निकल पड़ा। उस वक्त सिवाय हजरत सलमा बिन अकवा के कोई नहीं था। उधर 400 लोग लूट मार कर रहे हैं और खजूरें जमा कर रहे हैं, और ये तन्हा साहबी। इस साहबी का हाल ये है, घोड़ा भी नहीं होता था कभी नहीं। अब इनको जलाल आया कि मेरे मुस्तफ़ा के शहर की एक खजूर भी मैं बाहर जाने नहीं दूंगा जो चोरी करके जा रहा है। उसके बाद आपने पीछा करना शुरू किया, और हकीकत देखें आप, जब हदीस पढ़ेंगे, आला हजरत ने अल मलफूज में भी इसको नकल फरमाया। जब तक मैं ये हदीस पढ़ रहा था, इतनी हंसी भी आती है और उनकी इस बहादुरी पर दिल खिल जाता है और सीना चौड़ा होता है कि वो अकेले किस बात पर भाग रहे थे। उनके पीछे 400 लोगों के पीछे भाग रहे। अच्छा, कोई ये कहे कि नादान आदमी है, 400 लोगों को नहीं देख रहा, अकेला भाग रहा है, हो सकता है इनको कोई कह दिया हो, लेकिन मुझे हैरत उन 400 पर हो रही है जो एक से डर के भाग भी रहे थे। वो भी भाग रहे हैं, एक दौड़ा रहा है और 400 भाग रहे हैं। वो अब्दुर्रहमान कार्रा का रहने वाला कारी भागा जा रहा है और सबसे कह रहा है सलमा बिन अकवा से अपनी अपनी जान बचा लो। इसीलिए मैं कहता हूं ये बुज़दिल कौमें हैं। मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों का मुकाबला करने की सकत नहीं रहती जिसके सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा हो। 400 भागते रहे और ये भगाते रहे बहुत दूर तक। जब हज़रत सलमा बिन अकवा भागते थे तो घोड़े भी पीछे पड़ जाते, और आप जैसे जैसे कोई घोड़सवार आता उसकी टांग पकड़कर खींचते और उसकी गर्दन पर पैर रखते, फिर आगे निकल पड़ते थे। न जाने कितनों को उन्होंने तन्हा अपने हाथों से गिराया, कोई मुकाबला करने को तैयार नहीं। गिराते भी हैं और उनकी गिरी हुई खजूरें जमा भी करते हैं कि मुझे मदीने वापस ले जाना है। उस सहाबी को मैं पढ़ता हूं, अजीजा ने गिरामी खजूरें जमा करते रहे और उन्हें भगाते रहे। आखिर में वो 10-10 की टुकड़ियों में बदल गए। वो अब्दुर्रहमान कार्रा का रहने वाला कहने लगा, एक साथ मत भागो, ये अकेले सबको भगा रहा है, 10 इधर जाओ, 10 उधर जाओ, 10 उधर जाओ। जालिमों, पलट कर मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम का मुकाबला करके देखते, लेकिन किसी से नहीं हुआ। वो पहाड़ की चोटियों में चले गए। हज़रत सलमा बिन अकवा पहाड़ पे भी चढ़ने लग गए। तो अब्दुर्रहमान कार्रा वो कहता है वहीं से चीख करके, सलमा बिन अकवा तुमको क्या चाहिए, क्यों पीछा कर रहे हो? कहा, मैं शहर रसूल की एक खजूर भी जब तक तुम्हारे पास होगी पीछा करता रहूंगा। उसने वहीं से अपने सारे साथियों को पुकार कर कहा, सारे लोग खजूरें फेंक दो, अपनी जान बचा लो। सबों ने खजूरें दे दी। हज़रत सलमा बिन अकवा पूरी खजूरें जमा की है, कितनों को रोनते हुए वापस आने लगे। जानते हैं एक सहाबी और है हज़रत अबू कुतादा, जिनको फारिसु रसूलिल्लाह कहा जाता है। उनका घोड़ा दौड़ता हुआ, उनको दौड़ाता हुआ हज़रत अबू कुतादा उस पर हैं और 10 लोग और साथ हैं। वो हज़रत सलमा बिन अकवा की मदद के लिए आ गए। जब वो आए
تو یہ اکثر کو تو گرا چکے تھے، کھجوریں لے بھی چکے تھے۔ حضرت ابو قتادہ 10 صحابہ کے ساتھ جب آئے، حضرت سلمہ بن اکوا کی اور مدد ہو گئی۔ اب یہ مدینے آنے لگے تو توجہ چاہتا ہوں، حضرت سلمہ بن اکوا نے پوچھا، میں تو اکیلا دوڑا رہا تھا، کوئی مجھے نہ دیکھا تھا نہ یہ واقعے کی کسی کو خبر تھی، تم یہاں تک کیسے آئے؟ تم کو کس نے بھیجا میری مدد کے لیے؟ مسلمانوں یاد رکھو، میرے مصطفیٰ کی وفاداری میں جب کوئی نکلتا ہے تو کہاں سے مدد آتی ہے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت سلمہ بن اکوا نے ان سے پوچھا ابو قتادہ سے، تم آئے کیسے؟ حضرت ابو قتادہ نے جو جواب دیا وہ اور تعجب کا تھا، کہا ہم نے نہیں دیکھا، ہم کو معلوم بھی نہیں تم کس کے ساتھ گئے ہو، ہمیں یہ واقعہ بھی نہیں معلوم، لیکن ہم اپنے خیمے میں بیٹھے تھے، ہمارا یہ گھوڑا دوڑتا ہوا ہے، یہ گھوڑا دوڑتا ہوا آیا اور دونوں پیر بار بار اٹھا کر کے ہنہنانے لگا۔ میرا گھوڑا ایسا کبھی کرتا نہیں، وہ جہاد میں جانے والا گھوڑا ہے، فرما بردار ہے۔ ابو قتادہ نے اس کو سہلایا لیکن پھر بھی وہ خاموش نہیں ہوا۔ حضرت ابو قتادہ کہتے میں پہچان لیا وہ اپنی پیٹھ پر مجھے سوار کرنا چاہتا ہے، میں اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ میرے ساتھی بھی تعجب میں تھے، اتنی وقت گزر جانے کے بعد گھوڑے کو نہ بھوک لگی ہے نہ پیاس لگی ہے، یہ کہاں لے جا رہا ہے؟ ابو قتادہ کہتے ہیں یہ گھوڑا ہے جو تجھ تک ہم سب کو لے آیا ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوا نے کہا ہاں مجھے یاد ہے جب میں ان 400 کو دوڑا رہا تھا تو تمہارا گھوڑا مجھے دیکھ رہا تھا، پتہ یہ چلا دنیا کا ہر جانور بھی میرے مصطفیٰ کا وفادار ہے۔ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے لیے اٹھتے ہو تو چونٹیاں اپنے سوراخ میں تمہارے لیے دعا میں مشغول ہو جاتی ہیں، مچھلیاں پانی میں تمہارے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج میں اپنے جملوں کو سمیٹتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں، دھورا جی کی سرزمین میں نے کبھی سنا نہیں یا کبھی آپ سے ملاقات نہیں کی، لیکن اتنا بڑا مجمع ہمیں جو سننے کے لیے بیٹھا ہے، لوگ مصافحے کے لیے آئے، پھول ہار پیش کیے، ٹوٹ پڑتے ہیں ملاقاتوں کے لیے۔ میں اکثر جلسوں میں بھی اور اپنے پروگراموں میں یہ کہتا ہوں، مجھے جو آپ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا ملنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی باپ کا بڑے باپ کا بیٹا ہے یا کسی سیاسی پارٹی کا نیتا ہے، آپ کی جو محبت ہے وہ صرف اس لیے ہے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے یا رسول اللہ، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ جو کچھ بھی عزت ملی ہے ہمیں آج وہ کسی اور صلاحیت کی وجہ سے نہیں، صاف میں بتا دیتا ہوں، میں مقرر آدمی نہیں، میں خطیب آدمی نہیں، میں وہ شعلہ بار مقرر نہیں ہوں کہ جن کی تقریروں سے لوگ بہت زیادہ نفع اٹھاتے ہوں، میں تو طالب علم آدمی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اتنی وفا کرنا جانتا ہوں کہ میں نے یہ عہد کر لیا ہے، میرے جسم میں جب تک خون باقی رہے گا ایک بھی ظالم کتا میرے آقا کی طرف انگلی بھی اٹھائے ہم اپنی گردن بھی نچھاور کرنے کو تیار رہیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قربانی کا جذبہ ہے، اس لیے میرے آقا نے یہ عزت عطا کی ہے، پھر مجھے یہ کہنے کا حق بھی ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ میرے عزیزوں، اس بات پر آج تمہارا اتحاد ہونا ہے، آج تمہارا اتحاد ہونا ہے۔ میں نے کافی علاقوں کے دورے کی اور دیکھ لیے، لوگ جو کہتے ہیں ہم بکھرے ہوئے ہیں، بٹے ہوئے ہیں، ٹکڑوں میں ہیں، لیکن میں نے سب کو دیکھا، یقیناً فرقوں میں بھی بٹے ہیں، سلسلوں میں بھی، حالانکہ سلسلوں میں اختلاف ہونا نہیں چاہیے، جو سلاسل حقہ ہیں وہ سب مدینہ طیبہ کی نہریں ہیں، اختلافات نہیں، لیکن اس کے باوجود بٹے ہوئے لوگ ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کرنا چاہتے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنا چاہتے، جو خالص سنی ہو کر بھی، ایمان والے ہو کر کے بھی۔ میں بہتوں سے یہ شکایتیں سنا کہ ہم میں بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن اس کا حل تقریریں ہیں، تحریریں ہیں، لوگوں کو سمجھانا ہے، اصلاح کرنا ہے، سب کر کے دیکھ لیا، لیکن ایک بات میں نے خود پریکٹیکل دیکھ لیا کہ
کہ 1000 ٹکڑوں میں کیوں نہ بٹے ہوں لیکن میرے مصطفیٰ کا نام آ جائے تو ہر کوئی متحد نظر آتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھ لیا ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ کسی بھی پیر سے بیعت کیوں نہ ہو، میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، لیکن میں نے پورے ہندوستان کے کونے کونے میں دیکھا ہے جا کر کے کسی بھی سنی صحیح العقیدہ پیر سے بیعت کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کے آپس کے جھگڑے ہوں، لیکن ہم نے ایک مجمع میں مجھے سننے والوں کو، ایسے اختلاف والوں کو بھی دیکھا، دونوں سن رہے ہیں، لیکن جب ہم نے پوچھا میرے مصطفیٰ کریم کی عزت پر بات آئے تو تم میں سے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہر اختلاف رکھنے والا بھی یہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جسم بھی تمہارا یہ جان بھی تمہاری، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ ہر ایک کا نعرہ ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آج تم سب کو اگر کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو نام محمد ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ گنبد خضرا کی چھاؤں میں سب کو جمع کرو، انشاءاللہ العزیز اتحاد برقرار رہے گا۔ اصل کی طرف نظر رکھو، بادشاہ کی طرف نظر رکھو، باقی جتنے ولی ہیں جتنے پیر ہیں سب وزیر ہیں، سب وزیر ہیں، بادشاہ صرف میرا مصطفیٰ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم شہنشاہ تسلیم کرتے، لہٰذا اگر بادشاہ کی طرف نظر ہوگی تو تمہیں شیطان یہ اس طرح کی لڑائیوں میں نہیں رکھے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ تم سب کا مشن اگر میرے مصطفیٰ کی عزت اور ان کی ناموس ہو جائے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت بلال حبشی دونوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، تکرار ہوئی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے صرف حضرت بلال کو غصے میں آ کر کہا کالی عورت کے بیٹے یا ابن ام سودا، یہ تکرار میں ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال کو یہ بات لگ گئی، تھے تو کالے لیکن صحابی نے کہا تھا کالی عورت کے بیٹے۔ حضور کے پاس جا کر عرض کیا یا رسول اللہ ابو ذر نے مجھے آج یوں کہا، ابو ذر نے مجھے آج یوں کہا کالی عورت کے بیٹے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا لایا، باہر آئے، بلایا ابو ذر کہاں ہے؟ آئے، حضور پاک نے ان کو مخاطب کر کے صرف اتنا فرمایا افیق الجاہلیہ، ابھی تک تمہارے اندر پرانی جاہلیت باقی ہے؟ 3 بار پوچھا اور اس کے بعد میرے آقا چلے گئے، کچھ نہیں فرمایا۔ پرانے زمانے کی کافروں کی جاہلیت ابھی باقی ہے جو ماں کے نام سے لوگوں کو گالیاں دیتے یا پکارتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو اتنی بات لگ گئی کہ میرے آقا مجھ سے روٹھ گئے، میرے آقا کے دل پر یہ بات لگ گئی، تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ دیکھا جائے گا بعد میں کیا ہوگا، نہیں، سیدھے مسجد نبوی میں حضرت بلال کو ڈھونڈنے کے لیے آئے، کہاں ہے؟ حضرت بلال مل گئے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر کے لائے۔ ابو ذر غفاری زمین پر لیٹ گئے، سو گئے، کہا اے بلال مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے سخت جملہ کہا، مجھے معاف کر دے۔ حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، ہو گئی بات۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری نے کہا نہیں، میرا دل اس پر سکون نہیں مانے گا، ایک کام کرو اے بلال، تم اپنا یہ پیر میرے چہرے پر رگڑو، یہ تمہارا تلوہ جس کو میں نے کالا کہا تھا اسی تلوے سے میرے چہرے پر تم رگڑو تاکہ مجھے میری حیثیت پتہ چل جائے۔ حضرت بلال کیا ان کی بات پر اپنا پاؤں ان کے چہرے پر رگڑ دیتے؟ دونوں ہاتھوں سے ان کو زمین پر اٹھایا اور سینے سے سینہ لگایا، کہا اے ابو ذر کیسی بات کرتے ہو؟ جس آقا کے تم غلام ہو اسی آقا کا میں بھی غلام۔ میں نے یہ تاریخ میں پڑھا ہے اگر سختیوں کو کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو وہ میرے آقا کی محبت ہے اور مصطفیٰ کریم کی محبت ہے، تمہارے سینے چوڑا کر دے گی، تمہارا دل کشادہ کر دے گی، تم اپنوں کو ایکسپٹ کرنے لگ جاؤ گے اپنے نبی کی نسبت پر۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں، میں یہ صرف میرے آقا کی نسبت والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، باقی ہمارا عقیدہ تو یہ ہے نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں، ہم اس کو مانتے ہی نہیں، چاہے باپ ہو کی ماں ہو جو میرے نبی کو نہیں جانتا، جو میرے آقا کی عظمت کو نہیں پہچانتا، میں ان کے بارے میں نہیں کہتا۔ ہاں
ہمارے ایک استاذ بزرگ انہوں نے فرمایا تھا کہ بیٹا بات کرنے کا لہجہ نرم رکھنا ہمیشہ. بہت سارے لوگ ہماری تقریروں کو ابھی جو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت کڑک بولتے ہیں, سخت بولتے ہیں. میرے عزیزوں پچھلے 15 سال سے کرتے ہیں ہم تقریریں, اخلاقیات پر, تصوف پر بہت سارے نرم انداز میں گفتگو کرنے کے ہم عادی تھے. وہ سب نہیں دیکھتے, لیکن جہاں ہم تھوڑا سا چیختے ہیں یا گرج کے ساتھ بولتے ہیں وہ بہت جلدی کسی کو لگتی ہے اور کہتے ہیں آپ بہت کڑک لہجے میں کہتے ہو. 90% ہم نے نرم لہجے میں بات کیا ہے, لوگوں کو اخلاقیات سکھایا ہے. چوری, زنا, ڈکیتی, سود, شراب, ان سب کی مذمت پر بیانات ہم نے ریکارڈ کیے. وہ سب نظر نہیں آتا, لیکن سخت جملے بہت جلدی نظر آتے ہیں. لیکن یہ میں کیوں کرتا ہوں وہ بھی آپ کو بتا دوں. ہمارے ایک بزرگ استاد نے فرمایا, کہا کہ بیٹا نرم گفتگو کرنے کی عادت رکھنا, اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نرمی سے کلام کرنا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, زندگی بھر نرمی سے بات کرو, لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت یا دشمنی کسی میں دیکھو تو پھر نہ تمہاری زبان میٹھی ہونی چاہیے, نہ دل نرم ہونا چاہیے, نہ دماغ ٹھنڈا ہونا چاہیے. ہاں, یہ ایمان کا تقاضا ہے. ہم جو سخت بات کرتے ہیں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اتنا کڑک نہیں بولنا چاہیے. تمہیں پتہ بھی نہیں حضرت عمر فاروق کتنا بولتے تھے. ہاں, عمیر بن وہب ایک شخص تھا جو حضور کے قتل کا ارادہ کر کے آیا تھا مکہ سے. صفوان نام کا ایک اور شخص, عمیر نام کے 2 لوگ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر میٹنگ کر کے آئے. کیونکہ صفوان کا باپ جنگ بدر میں مارا گیا تھا, عمیر کا بیٹا جنگ میں قیدی ہو کر حضور کے پاس قید تھا. دونوں کا پرابلم سیم تھا. دونوں لوگ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں. صفوان نے کہا میں تجھے بہت پیسے دوں گا, ایک تلوار کو زہر میں بجھا کر جاؤ مدینے اور محمد کا قتل کر کے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. عمیر بن وہب تلوار چھپا کر کے مدینے آیا, لیکن جس وقت وہ آیا حضرت عمر فاروق چند صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی کے باہر کھڑے تھے. دیکھتے ہی اس کی گردن میں جو ہے یہ گمچھا ڈالا, رومال, اور کہا خذو ھذا الکلب, پکڑو اس کتے کو. یہ حضرت عمر کی زبان سے نکلیں گے, کہتے ہیں پکڑو اس کتے کو. یہی وہ ہے جو بدر کے اندر میدان بدر میں مکہ والوں کو بھڑکا رہا تھا جنگ پر حضور کے خلاف. یہاں مدینے میں آیا ہے, پکڑو اس کو. حضرت عمر باہر ہی سب کر دیتے, لیکن کہا کہ میں حضور سے پوچھ کے آتا ہوں اس کا کرنا کیا ہے. میرے آقا کے پاس گئے, کہا یا رسول اللہ شیطان قریش آیا ہے, قریش کا شیطان آیا ہے عمیر بن وہب, اور مجھے لگتا ہے وہ بری نیت سے آیا ہے. حضرت عمر پہلے ہی بھانپ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے وہ بری نیت سے آیا ہے, کیا کرنا ہے آپ حکم فرمائیں. میرے آقا نے فرمایا عمر اس کو اندر لے آؤ. عمیر بن وہب کو ویسی گردن میں وہ گمچھا ڈال کے گھما کے اندر لے آئے مسجد نبوی میں. حضور نے پوچھا, حضرت عمر سے کہا چھوڑ دو اس کو. جب اندر آیا تو پوچھا حضور نے کیوں آئے عمیر. اب وہ جھوٹ بولنے لگا, کہا میرا بیٹا آپ کے پاس قیدی ہے, خیر خیریت پوچھنے کے لیے آئے اور کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو. اس نے پھر کہا میں اپنے بیٹے کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں, اور کیوں آیا ہوں. حضور نے فرمایا خیریت معلوم کرنے آئے تو تلوار لے کے کیوں آئے ہو. اس نے تلوار دکھانے کے لیے پھینک دیا, کہا اس تلوار کا کیا ہونا ہے. تلوار تو ہمارے پاس بدر میں بھی تھی, لیکن فتح آپ ہی کے ساتھ تھی. بڑی بڑی باتیں کرنے لگا. میرے آقا کو جلال آیا اور کہا عمیر وہ بات کیوں نہیں بولتے جو تم صفوان کے ساتھ کعبہ کی حتیم میں بیٹھ کر کے آئے ہو. مدینے میں بیٹھا رسول خانہ کعبہ میں ہونے والی گفتگو کو سن رہا ہے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ حدیث موجود ہے, صحیح حدیث ہے. اسی حدیث کے ترجمانی کرتے ہوئے ہم تو یہ عقیدہ رکھ ہی سکتے ہیں نا, ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں, مصطفیٰ کی سماعت پہ. ہاں, یہ عقیدہ بریلی والے کا جو ہے وہ اپنے پیٹ کا عقیدہ نہیں, یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. میرے عزیزو, جب میرے آقا نے فرمایا وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں کر کے آئے ہو, اب تھر 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 کانپنے لگ گیا. اس رسول سے کیا چھپائیں جو حتیم کعبہ میں تنہائی میں ہونے والی میٹنگ کو بھی جانتا ہو.
کہا اب میں کیا بتاؤں جب آپ کو سب معلوم ہے، اب میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اشہد انک محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان لے آئے۔ اب سنیے میرے عزیزو، ایمان لانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ اب اسلام پر قائم رہو، ایمان پر برقرار رہو۔ قتل کرنے کے لیے آیا، میرے مصطفیٰ کا غلام بن گئے۔ اب اس کے بعد حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر جو گمچہ گلے میں ڈال کے اندر لائے تھے، اب گلے میں ہاتھ ڈال کر باہر لے جاتے ہیں، اور باہر جو ساتھی کھڑے تھے ان سب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے لوگوں سنو۔ حضرت عمر کے الفاظ سنیں، کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے یہ جو شخص تم دیکھ رہے ہو مجھے خنزیر اس سے اچھا لگتا تھا۔ اللہ، یہ لفظ بھی ہے واللہ انی لأحب خنزیرا من ھذا، کہتے ہیں کہ اس سے بہتر میں خنزیر کو سمجھتا تھا کیونکہ یہ دشمن رسول تھا۔ لیکن اب سنو اے لوگو، اب میرے سگے بیٹے سے زیادہ مجھ کو یہ عزیز ہے، اس لیے کہ میرے آقا کا غلام۔ یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ عزیزان گرامی، خلاصہ کلام میری بات کا یہی ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، اگر پہچاننا ہو تو میرے عزیزو پہچانو، تم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک اگر پہنچ گئے تو یہی دین ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، گرب اُن رسیدی تمام بول حبیش۔ اپنے آپ کو حضور تک پہنچا دو، اسی کا نام دین ہے۔ اور اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکے، زندگی پوری ابو لہب کی طرح ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یا رسول اللہ، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ وہ میرے آقا کی ذات ہی ہے، ہر جگہ ہے، اور اسی کی طرف ہمیں سب کو متوجہ ہونے کی آج ضرورت ہے۔ طاقت کس کا نام ہے؟ میں نے شروع اسی بات سے کیا تھا، اسی پر ختم کرتا ہوں۔ طاقت و قوت صرف باڈی بنانے کو نہیں کہتے، طاقت و قوت صرف اور صرف کاجو بادام کھانے کو نہیں کہتے، طاقت و قوت اس کے اندر ہے جو دیکھنے کو اگرچہ کمزور لگتا ہو لیکن دشمنوں کے سینے اس کی یاد سے ہی آج بھی کھلبلی مچ جاتی ہو۔ ہم نے دیکھا ہے 100 سال پہلے کی بات، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی امام محمد رضا خان، نام تو ہر بچہ جانتا ہے آج، اور اپنوں سے زیادہ غیر بھی جانتے ہیں اور تھر تھراتے بھی ہیں، لیکن کیا کبھی تم نے اعلیٰ حضرت کی سیرت میں یہ پڑھا کہ ان کا جسم کیسا تھا؟ ان کا جسم کیسا تھا؟ بہت لہیم شہین، چوڑے سینے والے، بڑے بال والے، اونچے چہرے والے؟ نہیں میرے عزیزو، تاریخ میں آپ پڑھو گے اعلیٰ حضرت کثرت سے لکھنے کی وجہ سے، کثرت سے عبادت کی وجہ سے جسمانی اعتبار سے بڑے دبلے پتلے تھے، بڑے دبلے پتلے تھے۔ لوگ دیکھنے والوں نے یہ کہا ہے جسمانی ساخت ایسی نہیں تھی کہ کوئی پہلوان نظر آتا ہو، دبلے پتلے تھے، نحیف تھے، دیکھنے میں کمزور لگتے تھے، لیکن مجال ہے جب وہ عاشق رسول کا قلم چلتا تھا اور وہ بھی یوں پکار کر کہتا تھا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اور پھر ان کافروں کو کہا تھا اس امام اہل سنت نے، کلک رضا ہے خنجر خونخوار برق بار۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا آج۔ کلک کس کو کہتے ہیں سمجھا بھی دیتا ہوں میں آپ کو، کلک رضا، اعلیٰ حضرت اپنے قلم کو کہہ رہے ہیں، کلک مطلب قلم، رضا کا قلم کیسا ہے؟ خنجر خون خار برق بار، یعنی خون پینے والا خنجر اور چمک پیدا کرنے والی جو بجلی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت بڑے نرم دل بھی تھے، رحم دل بھی تھے، اپنوں کو جب نوازتے تھے تو بے حساب نوازتے تھے، عاجزی ایسی کہ بچوں سے بھی معافی مانگتے، عاجزی ایسی، اور اپنے پیر خانے پر جانے کی بات آئے تو چپلیں کتنی دور چھوڑ جائے، غرور و گھمنڈ کی بات نہیں، لیکن جب میرے مصطفیٰ کے دشمنوں سے مقابلے کی بات آتی
تو یوں کہتے تم کیا سمجھتے ہو کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار عادات سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. یہ بات ایمان کے تقاضے کی ہے. میں آج ہر عالم سے منبر پر بیٹھے ہوئے اور ہر مومن سے یہی کہنا چاہتا ہوں جو میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات آئے سر چڑھ کر بولنا سیکھ جاؤ. میرے آقا نے فرمایا ہے ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کا اعلان کرنا سب سے افضل جہاد ہے. اور یہ تو کر ہی سکتے ہو. ان پاکھنڈیوں کو لفظ جہاد سے بھی ڈر لگتا ہے اور لفظ جہاد پر ہی بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں. مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں. ہاں لوگ یہ کہتے ہیں مولانا جہاد کے لفظ پر تھوڑا سائیڈ ہو کر کے بات کر لیتے ہیں. تم بزدل کیوں بنے جا رہے ہو؟ لفظ جہاد ایک پاکیزہ لفظ ہے, مقدس لفظ ہے. اس لفظ کو اگر نکال دیا تو میرے آقا کی آدھی سیرت ختم ہو جائے گی. کیسے بتاؤ گے نبی پاک کی سیرت؟ بدر کو کیا کہو گے؟ تکرار ہوئی تھی. خندق، احد، تبوک، خیبر، طائف، یہ سب کو کیا کہو گے؟ تکرار ہوئی تھی. جہاد لفظ ہے, سیلف ڈیفنس کا نام ہے. اتنا حق تو ہر ایک کو ہے میرے عزیزوں. لیکن یہ تو آج میں یہ بات بھی نہیں کر رہا ہوں تم کو تلوار اٹھاؤ، بندوق اٹھاؤ، گولی مارو، بندوق سے لو. یہ سب باتیں تو ہم کرتے بھی نہیں, ہمیں ضرورت بھی نہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے ہمارے الفاظ ہی کافی ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جس کے سینے میں, میرے آقا نے جب یہ فرمایا ہے کہ حق بات کا اعلان کرنا سب سے افضل جہاد ہے تو اس پر تو ہر کوئی آج عمل کر سکتا ہے. حق بات کہو, ممبروں سے کہو. اور ٹرسٹیوں سے بھی کہتا ہوں علماء کو کہنے کی آزادی بھی دو کہ وہ بزدل نہ بنائے. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. ایک بات سمجھ کر کے چلے, ہم ملک کے خلاف, قانون کے خلاف نہیں بولنا چاہتے. ملک ہمارا بھی ہے, دیش ہمارا بھی ہے, اور یہاں کے قوانین جس پر ہم عمل کر رہے ہیں, خوشی سے عمل کر رہے ہیں. لیکن ان ظالموں نے کیا بنا دیا ہے, ان کے نزدیک دیش پورا مودی ہے. ہاں ان صاحب کے بارے میں مت بولو, وہ دیش ہے, کل کو اگر نہیں رہے تو دیش چلا جائے گا. میرے عزیزوں, کسی ویکتی, کسی شخص کی غلط پالیسیوں پر تنقید کرنے کا نام دیش کے خلاف بولنا نہیں ہے. ہم اپنے دیش سے محبت ایسی کرتے ہیں. آج بھی آزادی کا دن ہے نا, آزادی کا دن ہے. یہ لگے ہاتھوں یہ بات کہہ کر کے گزرتا ہوں. آج بھی جا کر کے دیکھیں انڈیا گیٹ پر سب سے زیادہ شہیدوں کے نام جو لکھے گئے وہ مسلمانوں کے ہیں. ان کو کیا پتا ہے 1857 سے جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے, یہ لڑ رہے تھے. آزادی کا پرچم سب سے پہلے بلند کرنے والا کوئی سنگی نہیں تھا, وہ شہید ٹیپو سلطان تھا. سب سے پہلے توپ مین ہندوستان کا, انگریزوں کے خلاف آواز بلند کرنے والا. پورے انگریز اس کے خلاف کھڑے تھے. ان کو آج بولنے کی توفیق بھی نہیں ملتی. اور اس کے علاوہ وہ علماء کی بات کہاں چلی گئی آج؟ انگریز تاریخ دان نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں خطرہ ہندوستان میں مسلمانوں سے تھا, اور ہم نے دلی سے لے کر کشمیر تک کوئی ایک جھاڑ, کوئی ایک درخت باقی نہیں تھا جس میں ہم نے ایک عالم کو لٹکایا نہیں تھا پھانسی پر. جن کی تعداد گنی گئی ہے تو تقریباً 26,000 علماء کو انہوں نے پھانسی دی تھی, دلی سے لے کر کشمیر تک. مجھے بتاؤ جزیرہ انڈمان نکوبار میں کس کو بھیجا ہے؟ مولانا فضل حق خیر آبادی, عنایت احمد کاکوروی, یہ تمام وہ لوگ ہیں. علامہ عنایت احمد کاکوروی جن کی کتاب آج تقریباً ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے, علم الثقہ. یہ کتاب یہاں چٹائی پر بیٹھ کر لکھی ہوئی نہیں, اس جیل کی دیواروں پر لکھی ہوئی کتاب. اس کو پڑھ کر کے آج بچے عالم بنتے, ہم بھی پڑھے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو صرف اور صرف حق بات کہنے کی بنیاد پر زندگی بھر جیل میں ڈال دیا گیا. آج ڈھونڈ کر کے نکالو مولانا فضل حق خیر آبادی کا مزار کہاں ہے, اور انڈمان نکوبار میں جہاں کالا پانی کی سزا دی جاتی تھی. کفایت علی کافی کا نام سنا ہے میرے عزیزو؟ یہ نام کا ذکر آنا تو حق بنتا ہے آج کی رات ضرور. مراد آباد شہر کا وہ عالم ربانی, وہ صرف اور صرف مجاہد آزادی نہیں بلکہ فنا فی الرسول بھی تھا. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں, اعلیٰ حضرت جیسا عاشق, ہدایت بخشش لکھنے والا. اعلیٰ حضرت کے اشعار تو پتہ ہے نا, امام الکلام کہتے ہیں
اعلیٰ حضرت کی نعتوں کو امام الکلام کہتے ہیں، سارے کلاموں کا امام اعلیٰ حضرت کی نعتیں ہیں، پڑھ کر کے دیکھ لو وجد آ جائے حضور کی نعتیں۔ لیکن اس اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا آپ کس کی نعتیں پسند کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں صرف دو ہی لوگوں کی نعتیں سنتا ہوں، یا تو حسن رضا بریلوی کی یا علامہ کفایت علی کافی کی۔